अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हर इतवार की तरह इस इतवार को भी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लंदन की डायरी का। जी हाँ, लंदन की डायरी हर इतवार के दिन अखबार मशरिक में शाये होता है। तो दोस्तों, आज इतवार का दिन है और हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं आपके पसंदीदा कॉलम निगार जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी और आज का उन्वान उन्होंने दिया है तकब्बुर की हार। फिरौन तारीखी और मजहबी नुक्ते नज़र से दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। कुरान में बनी इसराइल के किस्सा में फिरौन का जिक्र आता है। तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है फिरौन का तकब्बुर और उसके किस्से तारीख और अदब में काफी मशहूर है। कुरान में जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की अपनी रिसालत की निशानियां दिखाई, मगर फिरौन इतना मगरूर था कि उसने मानने से इनकार कर दिया। जब बनी इसराइल को अल्लाह ने आजाद किया और जजीरे नुमाए सेना की तरफ ले गए तो बिलाखिर फिरौन पानी में डूबकर मर गया। फिरौन का गुनाह ये था कि उसने अपने आप को खुदा के बराबर समझा और इसके नतीजे में अल्लाह ने फिरौन को आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बना दिया। आज भी जब कोई जालिम या मगरूर सर उठाता है तो हमें फौरन फिरौन की याद आने लगती है। तकब्बुर एक आम मसला है जो हम सब में किसी न किसी सूरत में मौजूद है। तकब्बुर करने की बहुत सी वजूहात है, जिसमें खुदखाही, अनानियत और परवरदिगार आलम की अजमत और किबरियाई को चैलेंज करना है। कुछ लोगों में आला इल्म का तकब्बुर पाया जाता है तो बाज लोग अपने नेक आमाल और इबादत की वजह से तकब्बुर जैसी पस्ती में गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज लोग अपने हस्ब व नसब की वजह से तकब्बुर में मुब्तला होते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के आला इल्म, दौलतमंद, सियासतदान और ताकतवर इंसान वगैरह की वजह से दूसरों पर अपनी बरतरी जताते हैं। इसके अलावा हुस्न जमाल, दौलत, ताकत, औलाद और कौम व खानदान वगैरह भी कभी कभी तकब्बुर की वजूहात बन जाती है। मैंने इस बात को आमतौर पर महसूस किया है कि हमारे माशरे में आला तालीम, दौलत, ओहदे और साबिक ओहदे का तकब्बुर बहुत ज्यादा है और इसी बिना पर कुछ लोगों को किसी तकरीब में बुलाकर उनकी पजीराई भी की जाती है और उन्हें स्टेज पर उठाकर उनका तारुफ करवाया जाता है। यूं तो बात कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपने ओहदे से ही पहचाने जाते हैं। तो ऐसा करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनका एहतराम भी है। लेकिन जब यही एहतराम ओहदे वाले शख्स के लिए तकब्बुर बन जाता है तो फिर हम सब उसका खमियाजा भुगतते। अब इसे हम माशरे की रवायत, ओहदे का एहतराम, सियासतदान की ताकत या लोगों की गुमराही कहें या समाज की बेबसी कहें। खैर, मैंने बरसगीर में इस रवायत को बढ़ते ही देखा है और अब तो इसका जोर इतना ज्यादा हो गया है कि आम इंसान का जीना दोबर हो चुका। अस्पताल के कैंटीन में बैठा लंदन के वक्त के मुताबिक 2 बजे अपने मोबाइल पर NETV
کی خبروں پر نظر ڈالی تو پورے موبائل پر بھارتی وزیر اعظم کی تصویر کو دیکھ کر منہ کلیجے کو آ گیا کہ کہیں مہاسے رام رام مست تو نہیں ہو گئے۔ جب پوری خبر پڑھی تو جان میں آئی کہ حضرت زندہ ہیں اور اپنے انداز میں زرعی قوانین کو ملتوی کرنے کا اعلان کر رہے۔ سچ بتاؤں، خاموشی سے تو میں بھی جھوم اٹھا، خوشی سے تو میں بھی جھوم اٹھا، کیوں نہ خوش ہوں۔ پہلی بار بھارتی وزیر اعظم مودی کو پیچھے ہٹتے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نہ جانے کیوں مجھے حضرت کی نیت میں کھوٹ نظر آ رہا ہے۔ بس فوراً جلے تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ 19 نومبر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک تصویر دنیا بھر میں دکھائی جا رہی تھی۔ مودی نے ایک حیران کن اعلان میں کہا کہ ہم نے 3 زرعی قوانین کو واپس لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کے خلاف لگ بھگ 1 سال سے کسان احتجاج کر رہے تھے اور اب تک بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو ہندوستانی کسانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، جسے کسان کالا قانون مان رہے تھے۔ وزیر اعظم مودی نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم نے زرعی تینوں قوانین کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اس ماہ کے آخر میں شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں تینوں قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے آئینی عمل شروع کریں گے۔ نہ جانے کیوں بھارتی وزیر اعظم کی باتوں پر ایک پل بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، اور اب تو آنے والے ہر دن بس یہی دعا کرنی ہے کہ کسان خوش و خرم واپس اپنے کھیتوں کو لوٹ کر پھر سے فخر سے ہندوستان کے لیے اناج اگائیں۔ تاہم حکومت کی نئی زرعی قوانین ہندوستان کے لاکھوں کسانوں کے درمیان تیزی سے تنازع بن گیا۔ کسانوں نے حکومت پر بغیر مشاورت کے قوانین پاس کرنے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اصلاحات نے ان کی روزی روٹی اور کھیتوں کو خطرے میں ڈال دیا اور نجی کمپنیوں کو ان کی فصلوں کی قیمتوں پر کنٹرول مل جائے گا، جس سے وہ چھوٹے کسانوں کو کچل سکتے ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے اعلان کے ساتھ یہ بھی کسانوں کو مشورہ دے دیا کہ میں ان تمام احتجاجی کسانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اب اپنے گھر، اپنے پیاروں، اپنے کھیتوں اور خاندان کے پاس واپس جائیں۔ آئیے ایک نئی شروعات کریں اور آگے بڑھیں۔ تاہم وزیر اعظم مودی اس بات پر بھی اٹل رہے کہ زرعی قوانین ضروری اصلاحات ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ کسانوں کی شدید مخالفت کے پیش نظر یہ ناقابل عمل ہے۔ یعنی کہ زرعی قوانین منسوخ تو کر رہے ہیں، لیکن اس ہٹ درمی کے ساتھ کہ ہماری نیت میں اب بھی کھوٹ ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اس بات کو کہنے کی۔ یوں بھی وزیر اعظم مودی کو تو پچھلے کچھ برسوں سے اسی بات کی غلط فہمی تھی، اور ان کے تکبر نے ان کے سینے کو پھلا کر 56 انچ کا بنا دیا، جس کا علم دنیا بھر کے لوگوں کو ہے۔ گزشتہ سال ہندوستانی حکومت کی جانب سے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے سے انکار کے بعد
لاکھوں کسانوں نے دہلی کی سرحدوں کی طرف مارچ کیا۔ ان کسانوں کو راستے میں روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا۔ تاہم ہندوستانی کسانوں نے حکومت کی ہٹ دھرمی اور پولیس کی بربریت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور سردی، گرمی اور کورونا کی لہر کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھا، جس کی وجہ سے 700 سے زائد کسانوں کی موت بھی ہو گئی۔ ایک افسوسناک بات یہ دیکھی گئی کہ ہندوستان کے بکے ہوئے میڈیا، جسے گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کسانوں کے احتجاج کی خبروں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا، جس پر دنیا بھر میں اس پر افسوس جتایا گیا۔ تاہم وہیں سوشل میڈیا نے کسانوں کے احتجاج کو گھر گھر پہنچا کر عام لوگوں کی حمایت اکٹھا کر لی، جو کہ ایک قابل ستائش بات ہے۔ ہندوستانی کسانوں کو ہندوستان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی کافی حمایت ملی، جس میں معروف سنگر ریحانہ اور مہالوتی نبرد آزما، گریچ تھنبرگ سمیت کئی شخصیات نے ہندوستانی کسانوں کی کھل کر حمایت کی تھی، جس سے ہندوستانی حکومت کی ناراضگی بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں بسے ہندوستانیوں نے بھی اپنے اپنے طور پر کسانوں کی حمایت میں اپنے ایم پی کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار کیا، بلکہ برطانوی پارلیمنٹ میں تو ایک دفعہ ایک ایشیائی ایم پی نے ہندوستانی کسانوں کے احتجاج اور ہندوستانی حکومت کی ہٹ دھرمی پر سوال بھی اٹھائے تھے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا زرعی قوانین کو ملتوی کرنا ہندوستانی کسانوں کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے ہی، تاہم یہ جمہوریت کے لیے بھی ایک مثبت قدم ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہندوستان کا متنازع CAA شہری قوانین کو بھی واپس لیا جائے، جس میں مسلمانوں کو خاص نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کئی صوبوں میں ہراساں اور مارا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر کے لوگوں میں مودی حکومت کے خلاف غم و غصہ ہے۔ میں ہندوستانی وزیر اعظم سے براہ راست اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے تکبر اور مذہبی جنون کو چھوڑ کر انسانیت اور ہندوستان کے عام لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ملک کی سلامتی اور امن کو قائم کرنے میں سبوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، تبھی ہندوستان کے زخم کو بھرا جا سکے گا، ورنہ جب فرعون ڈوب سکتا ہے تو پھر حکمراں کیا چیز ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جو ہر اتوار کے دن اخبار مشرق میں شائع ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج بھی آپ کے پسندیدہ کالم نگار فہیم اختر صاحب کا یہ کالم اخبار مشرق میں شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے تکبر کی ہار۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں آپ کو اسی پروگرام میں، جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔